بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت اور عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن کائنات، محسن انسانیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہ رب العزت نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، یہ پورا نظام اللہ رب العزت چلا رہا ہے۔ وہ خالق اور مالک ہے جو ہستی، جو شخص، جو کمپنی اس دنیا میں کوئی مشینری بناتی ہے، کوئی موٹر، کوئی گاڑی، کوئی بھی چیز بناتی ہے تو اس کا مینول بھی وہ خود تیار کرتی ہے۔ موٹر سائیکل آپ خریدتے ہیں، کار خریدتے ہیں، حتیٰ کہ چھوٹی سی چھوٹی کوئی مشین خریدتے ہیں، وہ سلائی مشین ہو یا آپ کی جوسر مشین ہو، کمپنی کا ترتیب دیا ہوا ایک مینول آپ کو ملتا ہے کہ آپ نے مشین کو ان ہدایات کی روشنی میں چلانا ہے، اس موٹر سائیکل کو، اس گاڑی کو ہماری بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق چلانا ہے، تب یہ صحیح چلے گی۔ اور اگر کوئی کمپنی گارنٹی یا وارنٹی دیتی ہے تو صاف لکھا ہوتا ہے گارنٹی کارڈ پہ کہ اگر آپ نے ان ہدایات کو بائی پاس کیا تو پھر ہم اس خرابی کے ذمہ دار نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ کمپنی جس نے بنایا ہے وہ بہتر سمجھتی ہے، وہ شخص جس نے کسی مشین کو ترتیب دیا ہے وہ بہتر سمجھتا ہے کہ اس مشین کو کن حالات میں چلانا ہے، کس طرح چلانا ہے، کتنا چلانا ہے۔ تو اللہ رب العزت جو خالق و مالک ہے، جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور علی الاطلاق انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اس اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہدایات کو ہم انسان کس طرح بائی پاس کر سکتے؟ اللہ رب العزت نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، مردوں اور عورتوں کے پیدا ہونے میں اور ان کی جسمانی ساخت میں اللہ رب العزت نے نمایاں تبدیلیاں رکھی۔ مردوں کی جسمانی ساخت اور طرح کی ہے، عورتوں کی جسمانی ساخت اور طرح کی۔ پھر اللہ رب العزت نے زندگی گزارنے میں مردوں پر اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں، عورتوں پر اور ڈیوٹیاں۔ مردوں کی ذمہ داریاں اور ہیں، عورتوں کی ذمہ داریاں اور ہیں۔ مردوں والے کام عورتیں نہیں کر سکتی اور عورتوں والے کام مرد نہیں کر سکتے۔ یہ نظام کائنات ہے، یہ اللہ رب العزت نے ہماری فطرت میں رکھا ہے۔ دوسری مخلوقات کو بھی آپ دیکھیں، کچھ مخلوقات ایسی ہیں جو گوشت خور ہیں، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، بھیڑیا ہے۔
گوشت خور جانور ہیں، ان کو آپ چارہ ڈالیں گے، گھاس ڈالیں گے، نہیں کھائیں گے، چاہے کتنا ہی عمدہ چارہ کیوں نہ، کیونکہ اللہ نے ان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ انہوں نے گوشت کھانا ہے۔ کچھ سبزہ خور جانور ہیں، بھیڑ بکری ہے ہماری، گائے بھینس ہیں، ان جانوروں کو آپ کتنا ہی عمدہ مٹن روسٹ کر کے یا بٹیرے روسٹ کر کے ان کے سامنے رکھیں، وہ نہیں کھائیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان کی فطرت کو ایسا بنایا ہے کہ وہ چارہ کھاتے ہیں۔ انسان ایک ایسا ہے اللہ کی ان گنت بے شمار مخلوقات میں سے کہ یہ اپنی فطرت کو مسخ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی اور مخلوق ایسا نہیں کرتی۔ کتنی مخلوقات ہیں اللہ رب العزت کی اس کائنات میں، فضاؤں میں، ہواؤں میں، پانیوں میں، خشکیوں میں، جنگلات میں، آپ اگر ان کے نام بھی شمار کرنا چاہیں، ان کی تعداد بھی شمار کرنا چاہیں تو شمار نہیں کر سکتے۔ چیجائے کہ ہر ایک کے خصائص، ہر ایک کی خوبیاں، ہر ایک کے بارے میں تفصیلات، یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ اگر ان کی تعداد بھی آپ شمار کرنا چاہیں، تعداد بھی شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ مخلوقات ہیں، صرف انسانوں کے لیے جو نعمتیں اللہ نے بنائی ہیں، ان نعمتوں کی تعداد بھی آپ شمار نہیں کر سکتے۔ تو اتنی بڑی کائنات ہے، اتنی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، ان میں سے ایک مخلوق ہے انسان، جس کو اللہ رب العزت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے اختیار سے، اپنی سمجھ بوجھ سے اچھائی اور برائی کو منتخب کر سکتا ہے، نیکی اور بدی میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ میں نے کیا اپنانا ہے۔ باقی ساری مخلوقات میں سے کسی کو اختیار نہیں ملا، سب اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی فطرت کے مطابق قائم ہیں۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ سکتے، مثالیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر۔ انسان ایسی مخلوق ہے جو اپنی فطرت کو مسخ کرتا ہے، اور جب فطرت سے ہٹتا ہے تو پھر وبائیں ہیں، پھر بیماریاں ہیں، پھر مصیبتیں ہیں، پھر آزمائشیں ہیں، پھر فتنے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ انسان چاہتے ہوئے بھی اپنی فطرت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ بطور نشانی اللہ رب العزت نے کچھ چیزیں ایسی بنا دی ہیں، مرد اگر چاہے کہ میں بچہ جان لوں، نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو پھر کیوں نہیں کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داریاں مردوں کو دی ہیں، مرد اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ جو ذمہ داریاں عورتوں کو ملی ہیں، وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں۔ جو تعلیمات مردوں کو ملی ہیں، مرد ان تعلیمات پر عمل کریں، اور جو تعلیمات عورتوں کو ملی ہیں، عورتیں ان تعلیمات پر عمل کریں۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اسلام میں جو مقام اور مرتبہ دیا ہے، جو حقوق دیے ہیں، اسلام کے علاوہ کہیں نہیں۔ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، اس نے جو چیز تیار کی ہے وہ جانتا ہے کہ میری بنائی ہوئی چیز کیا کر سکتی ہے، اس کی ذمہ داری کیا لگ سکتی ہے، کن حالات میں وہ کام کر سکتی ہے۔ عورتوں کو اللہ رب العزت نے نازک مزاج بنایا ہے، ان کا مزاج نازک ہے، یہ سختی کو برداشت نہیں کر سکتی، تیز دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتی، بھاری بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العزت نے ان کو گھروں کے لیے پیدا کیا، گھر میں رہیں، چھاؤں میں رہیں، سائے میں رہیں۔ ان کے کام اللہ رب العزت نے ایسے بنائے ہیں جو ان کی جسمانی ساخت کے مطابق۔
آج عورت چاہتی ہے کہ وہ مردوں کے برابر ہو جائے، بلکہ عورت تو نادان ہے، عورت کی عقل میں بھی اللہ نے فطور رکھا ہے، کمی رکھی ہے، کوتاہی رکھی ہے، مرد اسے استعمال کرتے۔ مردوں نے ایک خوشنما نعرہ دیا ہے انہیں، حقوق نسواں کا، عورتوں کے حقوق کے تحفظ کا نعرہ لگایا، شانہ بشانہ کام کرنے کا نعرہ دیا انہیں، ترقی کی دوڑ میں مردوں کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنے کا نعرہ دیا انہیں۔ مردوں نے عورت کا استحصال کیا ہے ہر دور میں۔ اسلام نے عورت کو استحصال سے نکالا تھا۔ آج ہماری مسلمان عورت، ہماری ماں، بہن، بیٹی، وہ چاہتی ہے کہ دوبارہ اس استحصالی نظام کا حصہ بن جائے، دوبارہ اپنا استحصال کرنے والوں کو موقع دے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو اتنے حقوق دے دیے، اتنے حقوق دے دیے، کسی اور نظام میں، کسی اور مذہب میں، کسی اور آئین، کسی اور قانون میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ جو حقوق کے نعرے ہیں، یہ جو مساوات کے نعرے ہیں، یہ جو ترقی اور خوشحالی کے نعرے ہیں، یہ اصل میں عورت کا استحصال ہے، جیسا کہ میں آگے بیان کرنے والا ہوں۔ اسلام سے پہلے عورت خود مملوک تھی، عورت خود کسی کی ملکیت ہوا کرتی تھی، مردوں کی ملکیت ہوتی تھی۔ اسلام نے عورت کو کسی کی ملکیت سے نکال کر خود اس کو مالک بنایا، کئی طرح سے اس کو ملکیت کا حق دیا۔ عورت بغیر کام کاج کے، بغیر محنت کے، گھر بیٹھے مالک بن سکتی ہے، اور مالک بنتی ہے اسلامی نظام میں۔ ایک عورت کی شادی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کو حق مہر اپنا مقرر کرنے کا حق دیا ہے۔ حق مہر یہ عورت کا حق ہے، عورت طلب کر سکتی ہے، ڈیمانڈ کر سکتی ہے، مانگ سکتی ہے۔ ہمارے ہاں تو رواج بن گیا ہے، حق مہر پہلے 12 آنے ہوتے تھے، اب 2000، 4000، 10,000 رواج بن گیا ہے۔ 5-10 ہزار کی کیا حیثیت ہے ہمارے اس دور میں؟ جو 10-10 لاکھ روپے اپنی شادی پہ خرچ کرتے ہیں، عورت کے حق مہر میں، بیوی کے حق مہر میں 10,000 روپے، یہ بالکل اسلامی اصولوں کی خلاف ورزی ہے اور عورت کی حق تلفی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت اپنا اسلامی حق استعمال کرتے ہوئے ڈیمانڈ کرتی ہے، یا اس کے گھر والے مرد سے، لڑکے سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم نے حق مہر اتنا مقرر کرنا ہے، تو مذاق کیا جاتا ہے کہ شادی کرنی ہے کہ بیچنی ہے، کیا عورت کو بیچ رہے ہو؟ یہ اسلام کے احکامات کا مذاق ہے۔ اللہ رب العزت نے عورت کو یہ حق دیا ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اس کا حق ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ میرا ہونے والا شوہر جو مجھے پیغام نکاح بھیج رہا ہے، وہ مجھے 5 لاکھ 10 لاکھ حق مہر دے سکتا ہے، اور بہت ہی ایلیٹ کلاس سے ہے، مجھے کروڑ روپے حق مہر دے سکتا ہے، وہ ڈیمانڈ کر سکتی، اس کا حق ہے۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں وہ اس سے نکاح کر لے، جس کے پاس نہیں ہے وہ نکاح نہ کرے، یہ عورت کا حق ہے اور اسلام نے اس کو حق دیا ہے۔ خزانہ بھی مانگ سکتی ہے۔ آج ہم نے اسلامی تعلیمات کو مذاق بنا لیا ہے، حق مہر مقرر کیا جاتا ہے، جسے کہتے ہیں کہ ہاتھی کی داڑھ میں زیرہ بھی نہیں آتا۔ 5-10 ہزار کوئی حق مہر نہیں ہے اس دور میں۔ جو 5 لاکھ روپے اپنے ولیمے پہ خرچ کرتا ہے، اسے چاہیے کہ 5 لاکھ حق مہر کا بندوبست بھی کرے، ورنہ 2.5 لاکھ روپے کا ولیمہ کرے اور 2.5 لاکھ حق مہر میں دے۔ یہ عورت کا حق ہے اور اسلام نے اسے دیا ہے۔
حق مار۔ اس کے بعد وراثت کا حق دیا ہے اللہ رب العزت نے عورت کو۔ عورت کا باپ فوت ہوتا ہے، چھوڑا ہوا جو ترکہ ہے، جو مال ہے، جو جائیداد ہے، عورت کو اس کا حق ملے گا۔ اور اللہ رب العزت نے عورت کے حق کی اہمیت کس خوبصورت انداز میں بیان کی۔ سورہ نساء میں جہاں وراثت کے احکام بیان کیے، آج لوگ سمجھتے ہیں اور یہ ماحول بنا دیا گیا ہے کہ کوئی عورت بیچاری اپنے حق کا، وراثت کا مطالبہ بھی نہیں کر سکتی۔ وہ شرماتی ہے، لوگ کیا کہیں گے، باپ کیا کہے گا، بھائی کیا کہے گا، مانگتی ہے۔ اس نے منہ کھولا ہمارے سامنے، اپنا حق مانگا ہے۔ یہ اصل میں ہندوانہ رسوم و رواج جو ہمارے پاس ہے، ہندوؤں نے عورت کو ایک اچھوت بنا کر رکھا تھا۔ عورت کا کوئی حق نہیں، عورت کی کوئی ملکیت نہیں، اس کو جینے کا بھی حق نہیں۔ ابھی کل تک لوگ دیکھتے تھے خامند کے فوت ہونے پر جس طرح اس کی چتا کو جلایا جاتا تھا، اس کی بیوی کو بھی ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا۔ اسلام نے یہ حق دیا عورت کو، جینے کا حق دیا۔ اسلام سے پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، جینے کا حق اسلام نے دیا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اللہ رب العزت قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے اس لڑکی کو جس کو زندہ درگور کر دیا گیا تھا، اللہ رب العزت ساری دنیا کے سامنے اس سے پوچھیں گے، بتاؤ تمہیں کس جرم میں قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ عبرت اور سزا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اسے قتل کیا تھا۔ آج بھی عورتیں قتل ہوتی ہیں، آج بھی بچیاں زندہ درگور ہوتی ہیں، لیکن انداز بدل گئے۔ اس وقت پیدا ہونے تک معلوم نہیں ہوتا تھا کہ بچی ہے یا بچہ ہے، پیدا ہونا پڑتا تھا لڑکی کو، اس کے بعد اسے زندہ درگور کیا جاتا تھا۔ اور آج انداز بدل گئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے ہی پتہ چلایا جاتا ہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے، اور لڑکی ہے تو ابارشن کروایا جاتا ہے، حمل کو ضائع کروایا جاتا ہے۔ یہ زندہ درگور کرنا ہے۔ قیامت کے دن اس بچی کو پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تمہارا کیا جرم تھا، تمہارا کیا قصور تھا جس کی وجہ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی تمہیں قتل کر دیا گیا۔ اسلام نے عورت کو زندہ رہنے کا حق دیا اور پھر عورت کو مالک بنایا، وراثت میں مالک بنایا۔ اور کس طرح بنایا، کس خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ جہاں وراثت کے احکام سورہ نساء میں بیان ہوئے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولادوں کے بارے میں اللہ رب العزت وصیت فرماتا ہے، وصیت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی وصیت ہے، وراثت کے احکام، ان پر تم نے عمل کرنا ہے۔ اور آگے جا کر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، یہ اللہ کی حدود ہیں، وراثت کے احکام۔ جو اللہ کی حدود کو پھلانگتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی۔ یہ اللہ کی حدود ہیں۔ اور پھر بیان کس طرح فرمایا بچوں کا، بیٹوں کا حق دینا ہے، بیٹوں کو اپنی وراثت میں حق دینا ہے۔ اپنے جانے کے بعد، تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹوں نے تمہارا وارث بننا ہے۔ کیسے بننا ہے؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، فرمایا اگر بیٹوں کو حق ملنا ہے تو بیٹیوں کو حق دینے کے بعد، بیٹیوں کا حق پہلے ہے۔ جتنا بیٹیوں کا حق ہوگا ایک بیٹی کا، اس کے ڈبل بیٹے کا حق ہوگا۔ بیٹی کا حق پہلے ہے، جتنا بیٹی کا حق مقرر ہوگا اس سے ڈبل بیٹے کا حق مقرر ہوگا۔ اور اگر کسی نے بیٹی کو حق نہیں دیا، اپنی زندگی میں اپنی جو جائیداد ہے بیٹوں کے نام لگا دی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ اللہ رب العزت نے اس نظام کو اپنی حدود قرار دیا ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، سیدنا بشیر رضی اللہ عنہ، آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول،
میں اپنے اس بیٹے کو ایک غلام دینا چاہتا ہوں، ہبہ کرنا چاہتا ہوں، تحفہ دینا چاہتا ہوں، اس کے نام لگانا چاہتا ہوں، آپ گواہ بن جائیے۔ فرمایا لا تشہدنی علی جور۔ پہلے پوچھا اکل ولدک نحلتہ مثل ھذا، کیا اپنی ساری اولاد کو، بیٹوں کو نہیں، ساری اولاد کو اس طرح غلام دیے ہیں، ان کے نام لگائے ہیں؟ عرض کی اللہ کے رسول نہیں۔ فرمایا لا تشہدنی علی جور، اس ظلم پر مجھے گواہ نہ بناؤ، جاؤ اسے لے جاؤ، واپس کرو اسے۔ کوئی ہبہ ایسا نہیں جو لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کو دیا جائے، جو جائیداد، جو وراثت لڑکیوں کو چھوڑ کر لڑکوں کو دی جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ظلم قرار دیا ہے۔ فرمایا لے جاؤ اسے، لا تشہدنی علی جور، ظلم و زیادتی پر مجھے گواہ بنانے آئے ہو۔ زندگی میں اگر کسی نے دینا ہے تو لڑکوں اور لڑکیوں کو برابر دینا ہے، جو کچھ بھی دینا ہے لڑکیوں اور لڑکوں کو برابر۔ اور اگر فوت ہو گیا ہے بعد میں وارث تقسیم کریں گے، پہلے لڑکیوں کا حصہ ہے، بعد میں لڑکوں کا حصہ۔ اسی طرح خاوند فوت ہوتا ہے، بیوی کا حق وراثت میں اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ اگر بیٹا فوت ہوتا ہے، بیٹی فوت ہوتی ہے، اس کا چھوڑا ہوا جتنا مال ہے، باپ کے ساتھ ماں کو اللہ رب العزت نے حق دیا ہے۔ عورت کو ملکیت کا حق دیا اسلام نے، اور قرآن نے کیا کہا خوبصورت انداز میں، اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، فرمایا یہ عورت، یہ ماں، بہن، بیٹی، یہ تو ناز و نعم میں، یہ تو زیورات میں پرورش پانے والی مخلوق ہے۔ تم اسے سڑکوں پہ نکالتے ہو، تم اسے دفتروں میں بھیجتے ہو، تم اسے باہر نکالتے ہو۔ فرمایا یہ تو ناز و نعم میں پلنے والی، زیورات میں پلنے والی مخلوق ہے۔ اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ، اسلام نے عورت کو یہ عزت اور مقام دی۔ خاوند کے ذمے ہے اپنی بیوی کو کما کر لا کر دے، اس کے پہننے کے، اس کے کھانے کے، اس کے پینے کے، اس کے رہنے کے، اس کے علاج معالجے کے سارے اخراجات اللہ رب العزت نے خاوند پر فرض کر دیے ہیں۔ خاوند کما کر لاتا ہے اپنی بیوی کے لیے، اس کے کپڑے بناتا ہے، اس کے جوتے بناتا ہے، اس کو زیور لے کر دیتا ہے، اس کو آسائشیں مہیا کرتا ہے، اس کو پنکھا دیتا ہے، اس کو فریج اے سی دیتا ہے، اس پر کوئی احسان نہیں کرتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اس پر فرض کیا ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، اس کا فریضہ ہے، پورا نہیں کرے گا اللہ کے ہاں مجرم ہوگا۔ شادی سے پہلے بیٹی ہے، باپ پر یہ ذمہ داری ہے، اپنی اولاد خصوصاً بیٹیوں، ان کے سارے اخراجات اپنے ذمے لے گا، ان کو پورا کرے گا، ان کے لیے محنت کرے گا، مشقت کرے گا، پسینہ بہائے گا، وقت آئے گا خون بہائے گا۔ یہ اللہ رب العزت نے عورت کو مقام دیا ہے۔ اور عورت، ہماری عورت باہر نکلنا چاہتی ہے، آسائشوں کو چھوڑ کر آزمائشوں میں جانا چاہتی ہے، عزت کو چھوڑ کر ذلت میں جانا چاہتی ہے، رسوا ہونا چاہتی ہے۔ اور میں عرض کرتا ہوں یہ جو نعرے ہیں، یہ جو مغرب نے دیے ہیں، یہ نئے نعرے نہیں ہیں، یہ استحصال نیا نہیں ہے عورت کا۔ زمانہ جاہلیت میں بھی عورت کے ساتھ یہ استحصال ہوتا تھا۔ قرآن نے نہیں کہا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، عورتوں اپنے گھروں میں ٹک جاؤ، گھروں میں بیٹھو۔ جاہلیت جس طرح پہلے جاہلیت کے دور میں زیب و زینت کر کے نکلتی تھی، اس طرح تمہیں نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ جو ٹرینڈ ہے عورتوں کا بن سنور کر باہر نکلنا، یہ نیا نہیں ہے، یہ استحصال ہے عورت کا، جو زمانہ جاہلیت میں بھی ہوتا تھا۔ ان کو عورت کی کوئی عزت نہیں تھی، عورت کو اپنی مملوکہ سمجھا جاتا تھا، ملکیت سمجھا جاتا تھا، اس کو خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ لیکن اس کو باہر نکلنے پر مجبور کیا جاتا تھا کہ باہر نکلو بن سنور کر، زیورات پہن کر، خوشبو لگا کر۔ اسلام نے منع کیا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اور آج وہ دن آ گئے، اسلام کا دیا ہوا مقام ٹھکرا کر ہماری عورت چاہتی ہے کہ باہر نکلے، بن سنور کر نکلے، اپنی عزت کو پامال کرے، اپنی عزت کو نیلام کرے، لوگوں کی بری نظروں کا نشانہ بنے، لوگوں کی بری حرکتوں کا نشانہ بنے۔
یہ استحصال نیا نہیں ہے. مرد کم بخت لوگ جو دنیا میں عورت کا استحصال چاہتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ یہ نعرہ دے کر عورتوں کو نکالو، یہ کمانے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اپنے اوپر سے اتارو، عورتوں کو کہو تم بھی ہمارے برابر ہو. عورت سمجھے گی کہ مجھے مقام دیا گیا ہے. مردوں کے برابر عورت کا مقام تو اللہ نے بعض اوقات مردوں سے بھی زیادہ بنایا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا نہیں ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص نے من احق بحسن صحابتی، اللہ کے رسول میں حسن سلوک کرنا چاہتا ہوں، سب سے زیادہ اس دنیا میں میرے حسن سلوک کی مستحق ہستی کون سی ہے؟ فرمایا تمہاری ماں. عرض کیا اللہ کے رسول مجھے یہ بات سمجھ آ گئی، سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کی اگر مستحق کوئی ہے تو میری ماں ہے، اس کے بعد کس کا مقام ہے؟ دوسرے نمبر پر بھی تو کوئی ہوگا. فرمایا پھر اموں کا، تیری ماں. اتنا ہی کافی تھا نا ماں کی شان کے لیے، مقام کے لیے، کہ باپ سے پہلے اس کو حسن سلوک کا حقدار قرار دے دیا. لیکن دوسرے نمبر پر پھر فرمایا ماں. سمجھانا چاہتے تھے. پھر عرض کیا اللہ کے رسول دوسرے نمبر پر کوئی ہوگا نا، اس کا بھی نام بتائیے. فرمایا تیسرے نمبر پر پھر تمہاری ماں. 3 گنا زیادہ مقام ہے باپ کے مقابلے میں حسن سلوک کے اعتبار سے. حسن سلوک کا مستحق باپ بھی ہے، لیکن اس سے 3 گنا زیادہ ماں ہے. اسلام نے عورت کو کیوں نہیں حق دیا؟ مردوں کے برابر کرنا چاہتے ہو؟ مردوں سے زیادہ حق دیا ہے اللہ رب العزت نے عورت کو. مردوں کے ذمہ کمانا ہے، عورتوں کے ذمہ کمانا نہیں لگایا. عورتیں گھر میں بیٹھیں، آسائش میں بیٹھیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں بس. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، آج عورت سمجھتی ہے کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے؟ یہ پردہ، یہ نقاب، یہ لباس، یہ پابندیاں، یہ گھر میں ٹک کر بیٹھنا، یہ شاید استحصال ہے. اسلام نے کیا دیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، جامع ترمذی اور ابو داؤد کی حدیث ہے. اللہ کے رسول میری بیوی کا میرے اوپر حق کیا ہے؟ میری بیوی کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ فرمایا جب تم نے کھانا ہے تو بیوی کو بھی کھلانا ہے، اکیلے نہیں کھا سکتے. یہ نہیں کہ خود مرغن غذائیں کھاؤ، خود دیسی گھی کے پروٹھے کھاؤ اور عورت کو کہو کہ تم آئل استعمال کر لو یا ڈالڈا گھی استعمال کر لو. جب تم نے کھانا ہے، جو تم نے کھانا ہے اس کو بھی کھلانا ہے. کتنا حق دیا ہے. کماتا مرد ہے، محنت مرد کرتا ہے، پسینہ مرد بہاتا ہے، خون مرد بہاتا ہے، محنتیں مشقتیں خود مرد برداشت کرتا ہے. لیکن جب کھانے کی باری ہے فرمایا کہ تم نے کھانا ہے تو عورت کو بھی کھلانا، بیوی کو بھی کھلانا، یہ اس کا حق ہے. وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ، کمایا تم نے ہے، محنت مزدوری تم نے کی ہے. جب تم نے کپڑے بنانے ہیں، اپنا سوٹ سلوانا ہے تو عورت کا بھی سلوانا ہے. وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ. اور ایک روایت میں الفاظ یہ ہیں وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ، جب بھی اللہ کمائی دے، جب بھی مال آئے تو عورت کو کپڑے بنا کر دینے، اور اس کو مارنا نہیں ہے. عورت کو مارنے سے منع کر دیا، پابندی لگا دی، مارنا نہیں. اور ناراض بھی ہونا ہے تو گھر سے نہیں نکالنا ہے. کبھی ناراض ہونا پڑ جاتا ہے، ہو جاتا ہے انسان، گھر سے نہیں نکالنا. اور اگر کوئی بات ہو جائے، اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے، اس پر لان تان نہیں کرنا ہے. ولا تکبہ، خبردار کوئی لان تان نہیں کرنا اس پر. تیرا ستیہ ناش ہو جائے، تو برباد ہو جائے، اس طرح کے الفاظ قطعاً نہیں بولنے ہیں. یہ ایک بیوی کا اپنے خاوند پر حق ہے. اور بیٹے پر ماں کا کیا حق ہے آپ جانتے ہیں. ایک بھائی پر اپنی بہن کا کیا حق ہے، بہن کیا حق رکھتی ہے آپ جانتے ہیں. اسلام نے عورت کو اتنا مقام دیا. فرمایا من عال جاریتین، جس نے 2 بچیوں کی پرورش کی، 2 بچیوں کی پرورش کی.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ہیں، میرے ساتھ مل کے جنت میں جائے گا۔ 2 بچیوں کی پرورش کی، بطور بیٹی اللہ رب العزت نے کیا مقام دیا ہے عورت کو۔ آج عورت سمجھتی ہے کہ میں پتھر کے دور میں دھکیلی جا رہی، مجھے حقوق نہیں مل رہے ہیں۔ کون سے حقوق چاہتی ہے یہ؟ کیا چاہتی ہے کہ گرمی میں سڑکوں پر لک جو بچھاتے ہیں، سڑکیں بناتے ہیں گرمی میں، کیا یہ کام کرنا چاہتی ہے عورت؟ کیا بلند و بالا عمارتوں کے اوپر لٹک کر تعمیراتی کام کرنے والے جو مزدور اور مستری ہیں، کیا ان کی برابری کرنا چاہتی ہے یہ عورت؟ کیا یہ گٹروں میں اتر کر گندگی صاف کرنا چاہتی ہے یہ عورت؟ کس کام میں برابری چاہتی ہے؟ جس چیز کو یہ برابری سمجھتی ہے وہ اس کا استحصال ہے، وہ اس کے حقوق کی سلبی ہے۔ اس کو آسائش سے، اس کو گھر سے نکال کے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ خود جاب باہر کر رہی ہے، دفتروں میں دوسرے مردوں کی خدمت کر رہی ہے، اور اپنے بچوں کے لیے آیا رکھی ہوئی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی غیر عورت، چاہے وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، چاہے وہ خالہ اور پھوپھی کیوں نہ ہو، کیا بچے کو اس طرح کا پیار دے سکتی ہے، اس طرح کی پرورش کر سکتی ہے جس طرح ماں کر سکتی؟ ہمارا نظام سارا برباد ہو گیا۔ پھر ہم سوچتے ہیں ہمارے بچے ہمارے قابو میں نہیں آ رہے، ہماری مانتے نہیں۔ جس طرف ہمارا معاشرہ جا رہا ہے، ہم نے بچوں کو دیا کیا ہے کہ جب وہ بڑے ہو کر ہماری قدر کریں گے۔ نہ ہم نے ان کو دین پڑھایا، نہ ہم نے ان کی اچھی تربیت کی، نہ ہم نے ان کو اخلاق سکھائے۔ سارا مغرب امپورٹ کر کے ان کا رسم و رواج یا ہندوستان سے یا انگلینڈ سے یا امریکہ سے ہم اسے دے رہے ہیں، ان کے سامنے میڈیا پیش کر رہے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے فرما بردار بن جائیں۔ ہم نے اپنے بچوں کا حق ادا نہیں کیا۔ بچوں کا یہ حق ہے کہ ہم ان کی اسلامی تربیت کریں، ان کو اخلاق سکھائیں، ان کی اچھی پرورش کریں۔ اور باپ سے بھی زیادہ ماں کا یہ حق ہے، اور ماں سے قیامت کے دن سوال کیا جائے۔ ماں سے کیا سوال ہونا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، ہر ایک حکمران ہے اپنے اپنے درجے پر، اس کی نگرانی اور حکمرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ باقیوں سے جس طرح سوال ہونے، عورت سے بھی سوال ہونا۔ عورت سے کیا سوال ہوگا؟ تم نے کما کر لایا کہ نہیں؟ باہر دفتروں میں کام کیا کہ نہیں؟ جاب کی کہ نہیں؟ نہیں۔ عورت سے سوال یہ ہوگا اپنے خامد کی غیر موجودگی میں اپنے گھر میں اس کے مال کا اور اس کی عزت کا تحفظ کیا کہ نہیں، اور اپنی اولاد کی اسلامی اور اچھی تربیت کی کہ نہیں۔ یہ سوال ہونا ہے۔ اس سوال کی کیا تیاری ہے؟ جو عورتیں باہر نکلنا چاہتی ہیں، گھروں سے باہر ترقی کی دور میں شامل ہونا چاہتی ہیں، وہ عورتیں اس سوال کا کیا جواب دیں گی؟ اللہ رب العزت کو کیا جواب دیں گی؟ میں نے عرض کیا ہے خطبے کے شروع میں کہ اللہ رب العزت نے عورتوں اور مردوں کی جسمانی ساخت ہی الگ الگ بنائی۔ عورت کو اللہ رب العزت نے گھر میں رہنے کے لیے پیدا کیا ہے، مردوں کو اللہ رب العزت نے محنت مشقت مزدوری کرنے کے لیے پیدا کیا۔ کوئی مجبوری ہو سکتی ہے کسی عورت کو، اس کا خاوند فوت ہو گیا، اس کا باپ فوت ہو گیا، کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، وہ باعزت ایسا ذریعہ اپنی آمدن کا تلاش کرے۔ آج تو جدید دور ہے، گھر میں بیٹھ کر ہر کام ہو سکتا ہے، سلائی کڑھائی سے لے کر ہر کام گھر میں بیٹھ کر عورت کر سکتی ہے۔ اسے کیا ضرورت ہے دھکے کھانے کی؟ بازاروں میں، دفتروں میں، بینکوں میں اور بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیوں میں انہوں نے جان بوجھ کر خوبصورت لڑکیاں رکھی ہوتی ہیں، ان کا کوئی اور کام نہیں ہے، ریسیپشن میں بٹھایا ہوا ہے۔ دیکھ کر مرد راغب ہوتے ہیں، مرد آتے ہیں، ان کی گندی نظروں کا نشانہ بنتی ہے، اپنی عزت کو اپنی عصمت کو تار تار کرتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں ترقی کی دوڑ میں شامل ہوگی۔ کون سی ترقی ہے؟ کسی دفتر میں کام کر لینا یہ ترقی ہے؟ کیا یہ مساوات ہے؟ کیا یہ خوشحالی ہے؟ اس کو وہ اپنا حق سمجھتی ہے؟
اللہ کے لیے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں اسلامی تعلیمات کو سمجھیں. اللہ رب العزت نے جو ان کو حق دیے ہیں وہ حق حاصل کریں، حق مار کا حق حاصل کریں، مانگ کر حق حاصل کریں. کوئی پابندی نہیں ہے، جتنا مرضی حق مار مانگ سکتی ہیں. وہ دیکھتی ہے کہ اتنا حق مار مجھے مل سکتا ہے، ڈیمانڈ کریں، مانگیں، وراثت میں اپنا حق مانگیں. اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں. یہ اولاد 10-15 سال بعد آپ کی خدمت کرے گی. ورنہ بڑھاپے میں آپ نے اولاد کو جوانی میں وقت نہیں دیا، بڑھاپے میں آپ کی اولاد آپ کو وقت نہیں دے گی. آپ ان کے پاس رہی نہیں ہیں، گھر چھوڑ کے آپ باہر نوکریاں کرتی رہی ہیں، اولاد کسی اور کے سپرد رہی ہے. آپ سمجھتی ہے کہ کل آپ بوڑھی ہو جائیں گی، ان کی جگہ پہ آ جائیں گی. جس طرح بچوں کو ضرورت ہوتی ہے کہ ہر وقت ان کی رکھوالی کرنے والا کوئی ہو، ان کی بات سننے والا کوئی ہو، ان کی مدد کرنے والا کوئی ہو، اس طرح بوڑھوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کے پاس بیٹھنے والا، ان سے باتیں کرنے والا کوئی ہو. کل کون ہوگا؟ یہ اولاد جس کی تربیت آپ نے اس طرح کی ہے، آپ کے پاس نہیں بیٹھے گی، آپ کو وقت نہیں دے گی، آپ سے میٹھی باتیں نہیں کرے گی، آپ کی خدمت نہیں کرے گی. ہاں، وہ کہے گی کہ 5-10 ہزار روپے پہ کوئی رکھ دیتے ہیں نوکر ملازم، اور وہ جو سلوک آپ کے ساتھ کریں گے اللہ کی پناہ. اللہ رب العزت ہمیں اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کو جو اسلام نے حق دیے ہیں وہ حاصل کرنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.